اور اسی طرح وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جب کوئی وادی بغرض جہاد پار کرتے ہیں تو یہ سب ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اچھے اعمال کا صلہ دے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب مومنین نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں تنبیہ کریں تاکہ وہ ہلاکت خیز باتوں سے بچے رہیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے نزدیک ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر ٹھوس شدت کا احساس کریں، اور جان رکھو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ازراہ تمسخر کہتے ہیں، اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ بس ایمان والوں کے ایمان میں تو اس نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ خوشحال ہیں، اور البتہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی نجاست پر اس نے مزید نجاست کا اضافہ کیا ہے، اور وہ مرتے دم تک کفر پر ڈٹے رہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر نکل کر بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاخ گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے۔ پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔